اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ مزمل کی 5ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے شروع سورت سے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ ساری امت کو، جس وقت 5 نمازوں کی فرضیت نہیں ہوئی تھی۔ جب 5 نمازوں کی فرضیت معراج میں ہو گئی تو پھر اس کے بعد تہجد کی جو نماز رات میں اٹھ کر جو پڑھنے کی نماز کی جو فرضیت تھی وہ فرضیت منسوخ کر دی گئی، لیکن اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت برابر برقرار رہی اور وہ سنت اپنی جگہ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ طریقہ کار یہی رہا اپنے آخری وقت تک کہ تہجد کی نماز آپ ادا فرماتے تھے، اور اکثر صحابہ کا بھی یہی طرز عمل رہا، اور اللہ کے صالح بندے بھی ہمیشہ اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا تھا کہ کن باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے کلام پاک پڑھتے وقت، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ انہیں سارے حکم جو دیا جا رہا تھا کہ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایک بھاری کلام آپ پر نازل کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو برداشت کرنے اور اس کو تحمل کی طاقت پیدا کرنے کے لیے ہم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ رات میں اٹھیے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنے آرام کو چھوڑ کر اٹھ کر آدھی رات یا کم و بیش اس سے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس بنا پر کہ اس میں سے جو فائدے ہوں گے اور اس کو جو ثقیل اور بھاری کلام جو فرمایا گیا، اس بنا پر فرمایا گیا کہ یہ بہت کئی ایک لحاظ سے بھاری ہے، اس لحاظ سے بھی کہ اس کے احکامات پر عمل کرنا بہت بھاری کام ہے، اور اسی کی تعلیمات کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالنا یہ بھی بہت بھاری کام ہے، یہ کلام کے ذریعے سے، اور پھر دنیا کے سامنے اس کی دعوت اور اس کے اصول اور اس کے پیغام کو پیش کرنے کے سلسلے میں دنیا سے مقابلہ کرنا، اور اسی کے مطابق اپنے عقائد، اپنے اعمال اور اپنے افعال، اپنے اقوال، اپنے معاملات اور اپنی معاشرت، اپنی تہذیب و تمدن میں انقلاب پیدا کر دینا، یہ سب سے دنیا کا بھاری کام ہے۔ اس کلام کے مطابق اپنی ساری زندگی کو ڈھال لینا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بہت ہی ثقیل اور بھاری کلام ہے جس کو ہم نازل کر رہے ہیں آپ کے اوپر، اس کی وجہ سے اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے سلسلے میں آپ کو راتوں میں اٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ کلام اس بنا پر بھی بھاری ہے کہ نزول کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو کئی ایک روایتیں اس سلسلے میں آپ کو ملیں گی، کہ ایک روایت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانو سے زانو لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، نزول وحی کا، تو ایسا دکھنے لگا کہ میرا زانو اب ٹوٹ جائے گا، اتنا بوجھ اس پر پڑنے لگا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، کہ شدید سردی کے زمانے میں بھی جب وحی نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پسینے کی بوندیں آنا شروع ہو جاتی تھی، اس کی سختی کی وجہ سے، جو کلام میں جو سختی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ وہ بڑا بھاری کلام ہے، تو اس کی سختی کی وجہ سے آپ جو برداشت کرتے تھے تو آپ کے چہرے مبارک پر پسینے کی بوندیں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ جب اونٹنی پر سوار ہو کر جاتے رہتے اور پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا تو اونٹنی زمین سے اپنے سینے کو لگا دیتی اور اٹھ نہیں پاتی، اتنی سختی اس کلام میں تھی، جب تک کہ وحی کا سلسلہ رک نہیں جاتا، ختم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اونٹنی نیچے ہی بیٹھی رہتی اور اپنے سینے کو نیچے سے لگا دیتی زمین سے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ
خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ حشر 28ویں پارے میں کہ اگر ہم اس کو نازل کر دیتے یعنی پہاڑوں پر اور دیگر چیزوں پر اللہ کی جو مخلوقات ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو پھر وہ اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پارا پارا ہو جاتے، برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا تھا کہ اس ثقیل کلام کو، اس بھاری کلام کو بھی آپ برداشت کر لیے، لیکن برداشت کرتے وقت آپ کے چہرے مبارک سے جو آثار نمایاں ہوتے تھے وہ جو ہے اس کا اظہار اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تیاری کے لیے ہم آپ کو یہ ساری احکامات دے رہے ہیں کہ راتوں میں اٹھ کر آپ تیار ہو جائے تاکہ آپ اس کلام کو برداشت کر سکیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب ربط رہتا ہے، بات دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ اس میں جو لفظ آیا ہے ناشئۃ اللیل، اس سے مراد یعنی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اس میں تہجد ہی کا ذکر ہے، جو رات کی نماز کا ذکر شروع سے سورت سے چل رہا تھا۔ تہجد کے لفظی معنی بھی یہی ہیں کہ رات کو سو کر اٹھنے کے بعد کی نماز پڑھنا، یعنی سو کر اٹھنے کے بعد کی نماز پڑھنا تہجد کا لفظی معنی ہے۔ اور بعض حضرات کا یہ قول ہے کہ یہ رات کی نماز، رات کو پڑھنے والی نماز کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہ رات کا آخری پہر ہے، یعنی بہت سے حضرات کا یہ قول ہے کہ یہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے، فجر سے پہلے کا وقت۔ اور بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ رات کا کوئی بھی پہر یہ اس میں شامل ہے ناشئۃ اللیل میں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی وجہ بتائی ہے کہ رات کو اٹھ کر تمہیں جو نماز پڑھنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ تمہارے جسم کو مشقت برداشت کرنے کا عادی بنانے کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے، تاکہ آئندہ تمہارے اوپر جو ثقیل احکامات آنے والے ہیں اس کو آسانی کے ساتھ تم برداشت کر لے سکو، یہ اس وجہ سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اور رات میں جو نیند کا غلبہ اور نفس کی راحت کا جو سامان ہوتا ہے اس کے خلاف ایک مجاہدہ ہوتا ہے، اٹھ جانا، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ راتوں میں اٹھ جانا اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جانا، یہ تو ایک باضابطہ جہاد ہوتی ہے نیند کے غلبے کے خلاف اور نفس کو کچلنے کے لیے۔ تو اس میں اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو اشارہ کیا ہے کہ ہی اشد وطئا، یعنی وہ نفس کو کچلنے، نفس کشی، نفس کو مارنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک مددگار اور معین ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہ اس کے وقت کے تعلق سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور صلحاء امت کا، تو یہی تھا کہ وہ سو کر اٹھنے کے بعد رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اس نماز کو ادا فرماتے تھے۔ اس کی وجہ سے اس کی برکت اور اس کی فضیلت میں اور اس کے ثواب میں جو ہے بہت اضافہ ہو جاتا ہے، رات کے آخری پہر میں جو سو کر اٹھنے کے بعد اس کو ادا کرتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت کچھ اور ہی ہے۔ اس میں جو نفس کشی اور نفس کو مارنے کا فائدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ رات کو اٹھنے کی وجہ سے نفس قابو میں آ جاتا ہے انسان کی، اور نفس کی جو برائیاں ہیں اور نفس جو انسان کو برے ارادے اور برے کاموں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ساری چیزوں کو کچلنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے یہ راتوں کو اٹھنا اور اللہ کے حضور کھڑے ہونا۔ کیونکہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رات کا آخری پہر ہی انسان کی میٹھی نیند کا وقت ہوتا ہے، بالکل آخری وقت جب ہوتا ہے 3-4 بجے رات کے بعد، تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اچھی بہترین نیند لگتی ہے، چاہے وہ موسم کون سا بھی ہو۔ اس وقت وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کے روبرو حاضری دیتا ہے اور طویل نماز پڑھتا ہے، تو پھر یہ جو ہے اس کے لیے، اس کے نفس کو مارنے کے لیے بہت بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس میں جو ہے کئی ایک بہترین پہلو ہے انسان کی نفس کشی کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ جو وقت بہت پرسکون وقت ہوتا ہے، کسی کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے، سب فارغ ہوتے ہیں اور کوئی آواز، کوئی شور و شغب نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے جو دل سے جو بات نکلتی ہے تو وہ کان اور قلب میں جو ہے موافقت اور اس کی مطابقت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے جو ہے جو بات دل سے نکل رہی ہے اور جو زبان سے نکل رہی ہے اس کو کان
سنتے ہیں اور دل بھی اس وقت جو ہے موجود رہتا ہے، حاضر رہتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ساری چیزوں میں ایک دوسرے میں مطابقت اور موافقت ہونے کی وجہ سے یہ بڑا ہی اچھا اور بہترین وقت ہو جاتا ہے، اور نفس کو مارنے کے سلسلے میں اور آگے جو سخت مشکلات کو جھیلنے کے سلسلے میں اور جو دین حق کو پھیلانے کے سلسلے میں جو تکالیف جو انسان کو پیش آ سکتی ہیں، تو اس کے سلسلے میں یہ بڑا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس بات کو واضح کیا گیا۔ اور ایک بات اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے انسان کا ظاہر اور باطن دونوں میں موافقت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اس وجہ سے کہ انسان جب رات میں اٹھ رہا ہے، یعنی رات کے آخری پہر، اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی نیند کو قربان کر کے اپنی راحت کو چھوڑ کر اس کو اٹھ کر اللہ کے پاس کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے اس میں اخلاص ہی ہوتا ہے۔ اخلاص کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے بتائیے؟ کون دیکھ رہا ہے اس کو اس وقت؟ یعنی کوئی ریاکاری کا پہلو شاید ہی ہو سکتا ہوگا اس میں، کیونکہ کوئی نہیں دیکھتا ہے اس وقت اس کو، وہ صرف اور صرف اپنی اللہ ہی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، تو اس کا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہو جاتا ہے، اس کی موافقت ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا احمق ہی ہوگا جو رات میں اٹھ کر اپنی نیند کو قربان کر کے اپنی راحتوں کو نکال کر چھوڑ دے کر اس کو جو ہے پھر لوگوں کے سامنے پیش کر دے اور ریاکاری سے اپنے جو ثواب اس کو جو ملنے والا تھا اس سے اس کو جو ہے ضائع کر دے، کہ شاید ہی کوئی ہو سکتا ہے، ورنہ اس میں صرف اخلاص ہی ہو سکتا ہے، اخلاص کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور جو دین حق کے جو سخت ترین جو کام ہیں، جو دنیا میں جو اس کو پیش کرنے کے سلسلے میں جو تکالیف اور جو مشکلیں پیش آ سکتی ہیں، اس میں نفس کو جو قابو پانے کے سلسلے میں جو ہے یہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا بہت ہی مددگار اور بہت ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہیں سب سے پہلی بات اس صورت کی شروعات میں یہی کی گئی کہ رات کو اٹھ کر آپ کھڑے ہو جائیے اور اللہ کے روبرو آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً دن کے اوقات میں آپ کے لیے بہت سی مصروفیات ہیں۔ یعنی رات کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو دن میں انسان مصروف رہتا ہے، اسے کام کاج ہوتے ہیں، اس کو معاش کمانے کے سلسلے میں ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس لیے رات کے اوقات بہت اچھے ہوتے ہیں، اس میں کچھ کام کر لینے کی کوشش کرو، دن میں تم کو معاش کی فکر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ معاش کی مصروفیات میں ہونے کے باوجود بھی تم اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یعنی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، اس کے باوجود وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کہا اس کے بعد، اور آپ اپنے رب کا ذکر کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کام ہی کام نہیں کرنا ہے دنیا کا، بلکہ کام کرنے کے دوران بھی انہیں کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کرتے ہی رہنا چاہیے، ہر حال میں جیسے کیسے بھی آپ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فرمایا سورہ احزاب 22 پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، ورنہ ساری عبادات، کوئی بھی عبادت آپ لے لیجیے، اس میں کثیر کرنے کے لیے کہیں پر نہیں کہا گیا کہ بہت عبادت کرو، بہت نمازیں پڑھو، بہت روزے رکھو، نہیں کہا گیا، بہت ذکر کرو کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد ہمیشہ ہونی چاہیے، بہت ہونی چاہیے، ہر حالت میں ہونی چاہیے، یعنی جہاں پر آپ ہو اس حال میں جو ہے آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ جو لوگ جو ہے عقل مند اور جو ہے سمجھ والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران 4 پارے میں کہ وہ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، پہلوؤں پر کھڑے ہوئے، ہر حال میں کام کرتے ہوئے، لیٹے ہوئے، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، یعنی ہر حال میں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں اس آسمان اور زمین کی بناوٹ پر، اس کی پیدائش پر، کہ واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ نے ابس اور بیکار نہیں بنایا ہے، سوچتے رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ دن میں بھی ذکر کرنے کے لیے فرمایا کہ بہت سی مصروفیات ہونے کے باوجود بھی اللہ کا ذکر کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور دنیاوی افکار سے الگ ہو کر اسی کی طرف ہمتاً متوجہ رہیے، یعنی اللہ کی طرف ہی متوجہ ہونا چاہیے انسان کو، مخلوقات سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ لگے رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ کی عبادت اسی کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ للہ الدین الخالص، خالص کر کے دین کو اللہ ہی کے لیے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ اور آمیزش اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کوئی شریک اگر اس کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ سارے آپ کے اعمال اور سارے آپ کے افکار اور آپ کی حرکات و سکنات اسی کے لیے ہونی چاہیے، اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے آپ اسی کو پکارنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہی ہے، انہیں سب طرف سے کٹ کر، ساری مخلوقات سے کٹ کر اسی سے جڑ جانا چاہیے۔ وہی خالق ہے، وہی آپ کا مالک حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر جنگلوں میں اور بیابانوں میں اور پہاڑوں میں پناہ لے لو، یہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ رہبانیت ہے، ترک دنیا، ترک لذات، جس کے تعلق سے منع کیا گیا ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام فرمایا گیا، رہبانیت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ رہبانیت تو ان لوگوں نے اختیار کر لی تھی جو اپنے آپ اس کو اختیار کر لی تھی۔ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کے متعلق، جو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیے تھے اپنی منمانی سے، اور یہ سوچ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اور خوش کرنے والے کام ہیں شاید، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور نہ کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جائز اور حلال رکھی ہیں، اس کو اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کبھی نہ کبھی پھر اس کو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے اچھی اور پاک اور طیب تھی اس کو حلال کر دیا ہے، اس کو اطمینان کے ساتھ استعمال کرو۔ اس میں عورت کا استعمال بھی ہے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو کے بھی قریب نہیں جانا ہے، اس سے نکاح بھی نہیں کرنا ہے، جنگلوں میں جا کر، پہاڑوں میں جا کر ہم بسیرا کر لیں گے، یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں۔ اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ سب سے کٹ کر، کوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا سے کٹ کر نکل جائیں اور کہیں پر جا کر جائیں۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اس میں کسی قسم کی آمیزش اور کسی اور کو شریک کرنا اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ یہ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔